فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر آپ اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب میزان الحکمت کا والیوم نمبر 1، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچے ہیں ریڈنگ کے پارٹ 13 پر۔ کتاب میزان الحکمت کے صفحہ 233 پر اس نشست میں پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ یہ میں بتاتی چلوں کہ ہم حرف الف سے پڑھنے کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور حرف الف کی ٹوٹل 28 فصول ہیں۔ ہم فصل 20 تک پچھلی نشست میں مکمل کر لیے ہم نے الحمدللہ، اور اب ہم اس نشست میں فصل 21 سے پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور فصل 21 مکمل کر کے ہم فصل 22 کا کچھ حصہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے میں بتاتی چلوں فصل 21 کہ جس کی مین ہیڈنگ ہے کہ امت۔ آئیے اس امت کے حوالے سے اس میں کتنی احادیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو حدیث نمبر 733 سے 778 تک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ احادیث کی جو نمبرنگ ہے وہ 1 سے شروع ہوئی ہے، اور اس کتاب کے جس طرح 8 والیومز ہیں، تو جب آپ آگے تک پہنچیں گے تو وہ یہ تعداد یقیناً 100 سے بڑھ کر 1000 اور اس سے بھی آگے جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حرف الف سے یہاں پر آغاز ہوا ہے، حرف با بھی ہم اسی جو والیوم 1 میں پڑھیں گے، اور اسی طرح آگے آپ حروف تہجی کو کے حوالے سے قرآن کی آیات اور احادیث اہل بیت علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پڑھتے جائیں گے اور بہت کچھ جانتے جائیں گے۔ آئیے اس نشست میں ہم آغاز کرتے ہیں نمبر 122 پر۔ اس فصل میں جو کہ عنوان ہے وہ ہے بہترین امت۔ لکھا ہے سورہ آل عمران کی آیت 110، تم کیا اچھی امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور آئیے اب احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث 733 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میری امت ایک بابرکت امت ہے جس کے متعلق یہ معلوم نہیں کہ اس کا اول خیر ہے یا آخر۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال اور خ 34451۔ حدیث 734، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میری یہ امت مرحومہ ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 34452۔ قول مؤلف ہے کہ اس ضمن میں بہت سی روایات ہیں۔ اور اب آئیے 735 حدیث ہے جو کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ تم 70 امتوں میں آخری امت ہو جو خدا کے نزدیک سب سے بہتر اور معزز ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 34462۔ اور اب حدیث 736 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اس امت کو رفعت شان، دین، سربلندی، نصرت اور زمین میں قدرت و حکومت کی خوشخبری دے دو۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال خ 24466۔ آئیے حدیث 737، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ کسی امت کو یقین کی دولت سے اس قدر نہیں نوازا گیا جتنا میری امت کو عطا کیا گیا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 34483۔ اور اب آئیے نمبر 121 پر اگلا عنوان ہے میری امت کے بہترین لوگ۔ حدیث 738، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائل اعلیٰ، میم لام الف اور حمزہ کے ساتھ زے ہے، تو ملائل
आला, अलिफ ऐन लाम छोटी है, उस पे खड़ा अलिफ, उनमें जो चीज़ें मुझे बताई गई उनमें ये भी है कि मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने रब की रहमत के वसी होने की वजह से बज़ाहिर तो हंसते हैं लेकिन अपने रब के खौफ से छुप कर रोते हैं। हवाला किताब कंजुल अमाल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 162 और जिल्द नंबर 2 सफ़ा 227। और एक और किताब यहाँ पर है कि जिसका नाम है तंबीउल खवातिर और उसका सफ़ा 363 है। साथ ही लिखा है कि और इसी किताब में है कि अपने रब की रहमत की वजह से बज़ाहिर खुश रहते हैं लेकिन उसके दर्दनाक अजाब के खौफ से छुपकर रोते हैं। और अब आ गई हदीस 739, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो दुनिया से मुंह मोड़कर आखिरत की तरफ राग़िब होते हैं। तंबीउल खवातिर किताब का नाम, सफ़ा 362। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीनन यहाँ पर ये कलाम हमने पढ़ा। हदीस 740, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी जवानियाँ खुदा की अताअत में सर्फ कर देते हैं, अपने आप को दुनियावी लज्जतों से किनारा कश कर लेते हैं और आखिरत की फ़िक्र में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों की जज़ा अल्लाह के नज़दीक जन्नत के आला मरातिब हैं। हवाला किताब तंबीउल खवातिर, सफ़ा 363। हदीस 74 पढ़ते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं कि जब उन्हें वसत मिल जाती है तो वो अकड़ते नहीं और जब तंगी आ जाती है तो किसी से सवाल नहीं करते। हवाला किताब तंबीउल खवातिर। और यहाँ पर साथ साथ ये भी बता दूं कि सफ़ा 363 है। चलते हैं अगली हदीस की जानिब। 742 लिखा है, यहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी है कि मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जब उनसे नादानी का मुजाहरा किया जाता है तो वो बर्दाश्त करते हैं और जब उन पर ज़्यादती की जाती है तो मुआफ़ कर देते हैं और जब उन्हें अजियत दी जाती है तो वो सब्र करते हैं। हवाला वही किताब यानी कि तंबीउल खवातिर जिसका सफ़ा 363 है। और ये इससे पहले भी हमने देखा कि यानी 2-3 ये जितनी भी अहादीस पढ़ी वो सफ़ा 363 ही की हैं। और अब आगे चलते हैं 122 नंबर पे। इस फसल का अगला उन्वान है उम्मत वस्त, यानी कि मेन तो उन्वान वही है यानी हेडिंग, तो उसी के अगला उन्वान है सूरह बकरा की आयत 143 यहाँ पर लिखी है, तर्जुमा के इसी तरह हमने तुमको दरमियानी उम्मत करार दिया ताकि और लोगों के मुकाबले में तुम गवाह बनो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मुकाबले में गवाह बने। अब यहाँ पर अहादीस शरीफ का आगाज़ है, यानी कि हमने 742 पढ़ ली थी। 743 नंबर पर हदीस पढ़ते हैं, लिखा है कि अल्लाह ताला के कौल जबकि फरमाया कि हम ही दरमियानी आदिल उम्मत हैं, हम ही खुदा की तरफ से इसकी मखलूक पर गवाह हैं और हम ही इसकी ज़मीन की हुज्जतें हैं। हवाला है किताब तफसीर नूरुस सकलैन, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 132 और किताब काफ़ी इसका सफ़ा नंबर 132 इसका भी ये है, ब्रैकेट में लिखा है कर काफरे कर। और ये भी यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे 2 आइम्मा के नाम हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, दोनों की ये हदीस है। हदीस 744 पे चलते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हम ही खुदा की मखलूक पर उसकी तरफ से गवाह हैं, हम ही इसकी ज़मीन में उसकी हुज्जत हैं और हम ही वो हैं जिनके बारे में खुदा फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मत वस्ता। और यहाँ पर हवाला है किताब तफसीर नूरुस सकलैन, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 132। 745 नंबर की हदीस पर हम पहुँच गए, आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अबू बसीर कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना, हम ही हिजाज़ की मुस्तकिल जमात हैं। मैंने पूछा कि हिजाज़ की मुस्तकिल जमात क्या है? आपने फरमाया दरमियानी जमात के जिसके बारे में खुदा फरमाता है कि वकज़ालिका जअलनाकुम, ये वही वाली सामीन जो कि अभी इससे पहले हमने पढ़ी थी जो कलाम, और ये बस क्योंकि यहाँ पे इतना ही लिखा है और डैश 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 है साथ में, फिर लिखा है फिर फरमाया कि आगे बढ़ जाने वाला हमारी तरफ लौट आएगा और पीछे रह जाने वाला हमसे आ मिलेगा। हवाला किताब तफसीर नूरुस सकलैन, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 135। हदीस 746 पे हम पहुँचे, लिखा है
کہ اللہ تعالیٰ کے قول یعنی کنتم خیر امت کے بارے میں فرمایا اس سے مراد وہ امت ہے کہ، اور کس نے فرمایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ انہوں نے فرمایا مولا نے کہ اس سے مراد وہ امت ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جواب دینا واجب ہے، اور وہ ایسی امت ہے جس میں حضرت باری تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جس میں سے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ وہی درمیانی عادل امت ہے اور وہی بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 اور صفحہ 383۔ اور اب چلتے ہیں حدیث 747 کی جانب۔ لکھا ہے ابو سعید نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، امت وسط سے مراد عادل امت ہے۔ حوالہ تفسیر در منصور اور جلد نمبر 1 صفحہ 144۔ آئیے اگلے عنوان کی جانب 123 نمبر پہ کہ میری امت خیر پر رہے گی۔ حدیث 748 لکھا ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک امت کے لوگ آپس میں محبت کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو ہدایت کرتے رہیں گے، امانتیں ادا کرتے رہیں گے، حرام سے بچتے رہیں گے، مہمان نوازی کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 73 صفحہ 352۔ اور اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 749 میں کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک آپس میں خیانت نہیں کرے گی، امانتیں ادا کرتی رہے گی، زکوٰۃ دیتی رہے گی، اور جب ایسا کرنا چھوڑ دے گی تو خشک سالی اور قحط میں مبتلا ہو جائے گی۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 75 صفحہ 172۔ اور سامعین یہ دونوں احادیث جو تھیں یقیناً کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال تھے، کیونکہ یہاں پہ میری امت کا ذکر ہے۔ آئیے 750 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ امت خدا کے دستے رحمت اور اس کی پناہ میں اس وقت تک رہے گی جب تک کہ اس کے امراء قاریان قرآن سے دھوکہ نہیں کریں گے، اس کے بدکار علماء کو اپنے مقام سے نہیں ہٹائیں گے، اور اس کے بدماش شرفاء کی توہین نہیں کریں گے۔ جب وہ ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو خدا بند عالم ان سے اپنا دست رحمت اٹھا لے گا اور ان پر جابر حکمران مسلط کر دے گا۔ حوالہ یہاں پر ہے کتاب کا تنبیہ الخواطر صفحہ 68، اور قول مؤلف ملاحظہ ہو اس میں لکھا ہے کہ 440 اقتصاد میانہ روی۔ آئیے 124 پہ پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے بہشت والوں کی اکثریت امت مسلمہ پر مشتمل ہوگی۔ اس عنوان کے حوالے سے حدیث پہ ہم پہنچے ہیں 751 پہ۔ فرما رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بروز قیامت تمام انبیاء سے میرے پیروکار زیادہ ہوں گے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 7 صفحہ 130۔ حدیث 752 پہ ہم پہنچ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہشت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی جن میں میری امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 7 صفحہ 130۔ اور یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا نام بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی یہ فرمایا۔ اور چلتے ہیں حدیث اگلی پڑھتے ہیں 753 کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی جن میں میری امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 7 صفحہ 130 اور کتاب کنز الاعمال خ 34512۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ 125 نمبر پہ عنوان ہے میری امت کا ایک گروہ غالب رہے گا۔ حدیث 754 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور قیامت تک اس کے لیے ایک گروہ مسلمانوں کا لڑتا رہے گا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 34495 خ 34499۔ اور آگے چلتے ہیں حدیث 755 پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ امر الہی پہنچ جائے گا، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور وہ گروہ پھر بھی
غالب رہے گا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 34496 اور خ 34498۔ اور اب آئیے 756 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ خدا کے امر پر قائم و کاربند رہے گا اور اسے کسی کی مخالفت نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 34497۔ قول مؤلف میں لکھا ہے کہ اس مضمون کی بہت سی روایات ہیں، لیکن ان کی اسناد ابو ہریرہ، مغیرہ بن شیبہ، معاویہ، صوبان وغیرہ جیسے افراد تک پہنچتی ہیں، بشرط ضرورت ان کی طرف رجوع فرمائے۔ اور اب آئیے حدیث 757 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہاں پر کہ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو کہ سورہ اعراف کی 181 آیت ہے۔ ترجمہ کہ ہماری مخلوقات میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا میری امت میں سے ایک قوم حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحہ 105 اور ساتھ مجموع البیان کا نام بھی لکھا ہے، لیکن اس سے آگے مزید اس کے صفحات کا ایک کوئی یہاں پر لکھا نہیں ہے۔ پھر چلتے ہیں 758۔ لکھا ہے حدیث پہ کہ ایک دن معاویہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا کہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قیام تک میری امت کا ایک گروہ لوگوں پر غالب رہے گا اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی انہیں چھوڑ جاتا ہے یا ان کی نصرت کرتا ہے۔ حوالہ ہے ماجہ، کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5۔ اور اب آئیے 126 نمبر پہ جو عنوان ہے وہ ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف متحد ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے لکھا ہے 759 نمبر پہ حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ تمہارے خلاف کچھ امتیں دوسری امتوں کو دعوت دیں گی جس طرح کھانے کے لیے کھانے کے پیالے پر دعوت دی جاتی ہے۔ ایک شخص نے کہا تو کیا ہم اس وقت قلیل تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن کوڑا کرکٹ کے مانند ہوں گے جسے سیلاب بہا کر لے جاتا ہے، اور خدا دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ پھر کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کمزوری کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ حوالہ ہے کتاب الملاحم والفتن اور جس کا صفحہ ہے 157، اور کتاب سنن ابن داود اور یہاں سنن ابو داود جس میں اس کے آگے لکھا ہے خ 4297۔ اور اب آئیے حدیث 760۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں رسول اکرم کہ جب میری امت دنیا کو عظمت دینے لگے گی تو خدا اس کے دل سے اسلام کی عظمت و ہیبت اٹھا لے گا۔ حوالہ کتاب تنبیہ الخواطر۔ اور اب آئیے اگلا 127 نمبر پہ عنوان ہے مجھے خوف ہے اپنی امت کے بارے میں۔ یہاں پر حدیث 761 پہ ہم پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا خوف ہے، بخل کا کہ اس کی اطاعت کرے گی، اور خواہشات کا کہ ان کی پیروی کرے گی، رہنما کا کہ جو گمراہ ہوگا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 161۔ اب حدیث 762 پر پہنچے اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا خوف ہے، معرفت کے بعد گمراہی کا، گمراہ کن فتنوں کا، اور شرمگاہ اور شکم کی شہوت کا۔ حوالہ کتاب ہے کافی کا نام تو لکھا ہے لیکن اس کے آگے پیجز نہیں لکھے ہے۔ دوسری کتاب ہے اعمالی مفید جس کے صفحہ 64 کا یہاں پر ذکر ہے۔ حدیث 763 پہ ہم پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے بعد مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 باتوں کا خطرہ ہے، عالم کی گمراہی کا، قرآن کے ذریعے منافق کی کج بحثی کا، اور قضاء و قدر کو جھٹلانے کا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 28966۔
حدیث 764 پہ پڑھتے ہیں رسول خدا کا کلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے بعد مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 باتوں کا خطرہ ہے: خواہشات کی گمراہی کا، شکم اور شرمگاہ کی شہوات کا، اور معرفت کے بعد غفلت کا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 28967۔ چلیے حدیث 765 پڑھتے ہیں، تھوڑی سی طویل ہے۔ یہ لکھا ہے کہ انس کہتے ہیں کہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر نمایاں ہیں۔ مجھے دیکھ کر حضور نے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری موت اب قریب پہنچ چکی ہے اور میرا اپنے رب اور اپنے سے پہلے اپنے برادران انبیاء علیہ السلام کی ملاقات کا شوق بڑھ چکا ہے۔ پھر فرمایا، میرے نزدیک موت سے بڑھ کر اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے اور مومن خدا کی ملاقات سے پہلے سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر آپ رو دیے۔ میں نے عرض کیا، آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہ روں جبکہ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد میری امت پر کیا کیا مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت پر کیا مصیبتیں نازل ہوں گی؟ فرمایا، مختلف خواہشیں، قطع رحمی، مال و شرف سے لگاؤ اور بدعت کا اظہار۔ حوالہ ہے سامعین کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 336۔ اور اب چلتے ہیں آگے۔ قول مؤلف لکھا ہے کہ نفاق باب 2933 میں اپنی امت کے بارے میں منافق سے بہت ڈرتا ہوں۔ اور اب آئیے 128 نمبر پہ عنوان ہے، مجھے اپنی امت کے لیے جن چیزوں کا زبردست خطرہ ہے۔ حدیث 766 میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اپنی امت کے لیے 3 چیزوں کا بہت خطرہ ہے: عالم کی لغزش، قرآن کے ذریعے منافق کی کج بحثی، اور دین کے نام پر ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا۔ جب یہ صورتحال نمودار ہو جائے تو تم اپنے آپ ہی کو قصوروار سمجھنا۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 73 صفحہ 92۔ اور اب آئیے حدیث 767 پڑھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بعد مجھے اپنی امت سے جن چیزوں کا زیادہ خطرہ ہے وہ ہے حرام کا کاروبار، پوشیدہ خواہشات اور سود۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 73 صفحہ 158 اور کتاب تفسیر نور الثقلین جلد 103 صفحہ 54۔ حدیث 768 پر ہم پہنچے، لکھا ہے، ہاں آگاہ رہنا کہ مجھے تمہارے بارے میں 2 باتوں کا بہت ہی خطرہ ہے: ایک تو خواہشات کی پیروی اور دوسرے لمبی آرزویں۔ خواہشات کی پیروی انسان کو حق سے منحرف کر دیتی ہے اور لمبی آرزویں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 73 صفحہ 122 اور کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ 319۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث ہے وہ کتاب کنز الاعمال میں ہے کہ خ ہے 43764 سے لے کر 43766 تک۔ تو یہ ہم نے پڑھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اور اب آئیے 769 پر پڑھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا بہت زیادہ خطرہ معلوم ہوتا ہے وہ ہے شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ریا۔ سامعین یہاں پر حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 72 صفحہ 303۔ اور اب ہم پہنچ گئے حدیث 770 پر۔ فرما رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے بعد تمہارے بارے میں علمی زبان رکھنے والے منافق سے بہت خطرہ ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 28969 28968 اور 28970۔ اس کے ساتھ ہی کتاب بہار الانوار جلد 2 صفحہ 110۔ اور چلتے ہیں حدیث 771 پر۔ فرما رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ سربراہوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور خ ہے 28986۔ چلیے حدیث 772 دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، حضرت عمر نے کعب سے کہا کہ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا اور کوئی بات نہ چھپانا۔ انہوں نے کہا، بخدا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ سے نہیں چھپاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کو کس بات کا زیادہ
خوف ہے؟ انہوں نے جواب دیا گمراہ سربراہوں کا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی راز کے طور پر بتائی تھی۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور اس کے آگے لکھا ہے خ 14293۔ آئیے حدیث 773 کی جانب۔ لکھا ہے مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا بہت زیادہ خوف ہے وہ یہ ہے دنیاوی ٹھاٹ باٹ اور اس کی کثرت۔ اس کے آگے حوالہ نہیں لکھا ہوا۔ حدیث 774 پہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا بہت زیادہ خوف ہے وہ یہ کہ اس کا مال زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر حسد کریں گے اور قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے۔ حوالہ کتاب تنبیہ الخواطر اور صفحہ 103۔ چلیے حدیث 775 کی جانب۔ لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا بہت خوف ہے۔ وہ علماء کی لغزشیں، حکماء یعنی دانشوروں کا غلط رجحان اور غلط تعویلیں ہیں۔ حدیث 776 میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا بہت خطرہ ہے: خواہشات کا گمراہ کرنا، شکم اور شرمگاہ کی شہوات کی پیروی اور خود پسندی۔ حوالہ تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ 63۔ ہم پہنچ گئے 129 عنوان پر کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف رہتا ہے۔ حدیث 777 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں ایک تو اس شخص سے اکثر خوف رہتا ہے جو قرآن کی غلط تعویل کرے گا، اور دوسرے اس شخص سے جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس چیز کا دوسروں سے زیادہ مستحق ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے کتاب کنز الاعمال اور خ 28978 اور دوسرا خ ہے 29052۔ اور اب ہم اس فصل یعنی فصل 21 کی آخری حدیث پڑھ رہے ہیں 778، اور یہاں پہ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے اکثر خوف رہتا ہے کہ خداوند عالم تمہارے لیے زمین کی برکتیں ظاہر کر دے گا۔ سوال کیا گیا حضور ہمارے بارے میں زمین کی برکتوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی رونقیں۔ حوالہ ہے کتاب تنبیہ الخواطر اور صفحہ 107۔ سامعین یہاں پر ہم نے فصل 21 مکمل کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی نشست میں ہم فصل 22 کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ میں بتا دوں کہ فصل 22 کی کل تعداد جو احادیث کی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کتنی ہے دیکھیے، ہم حدیث نمبر کس پہ پہنچے ہیں؟ ہم 778 مکمل کر چکے نا، تو اب ہم 779 سے لے کر 915 احادیث پڑھیں گے، یعنی کافی تعداد ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ فصل 22 کافی طویل ہے، یہ ایک نشست میں پوری نہیں ہوگی، لیکن ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو آئیے یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اس کا جو مین ہیڈنگ ہے، مین ٹاپک ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف عنوانات کے ساتھ پڑھتے جائیں گے اور بہت مٹیریل اس میں ہمیں ملے گا، اور وہ ہے مین ہیڈنگ ہے امامت۔ اور یہاں پہ اس امامت کے حوالے سے نمبرنگ بھی کی گئی ہے کہ نمبر 1، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سب نمبرنگ کی گئی ہے۔ امامت میں سب سے پہلے یہاں پہ نمبر 1 یعنی الف پہ ہے امامت عامہ۔ آئیے امامت عامہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس میں امامت سب سے پہلے 130 نمبر پہ امامت قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فرقان آیت 74 کہ اور جو لوگ ہم سے عرض کیا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام یعنی پیشوا بنا۔ اب چلیے حدیث شریف کی جانب، یعنی حدیث نمبر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم 779 پر پہنچ گئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کی طرف بلانے والا اور مخلوق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچایا۔ اس میں کچھ سستی کی نہ کوتاہی، اور اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے جہاد کیا، جس میں نہ تو کمزوری دکھائی نہ ہیلے بہانے کیے، اور وہ پرہیزگاروں کے امام اور ہدایت پانے والوں کی آنکھوں کے لیے بصارت ہیں۔ حوالہ کتاب نہج البلاغہ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ 116 یعنی کہ خیگ لکھا ہے 116۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 780 نمبر کی حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں تک کہ یہ الہی شرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، جنہیں ایسے
معادنوں سے کہ جو پھلنے پھولنے کے اعتبار سے بہترین، اور ایسی اصولوں سے کہ جو نشو و نما کے لحاظ سے بہت باوقار تھی، جس کی شاخیں دور دراز اور پھل دسترس سے باہر ہیں، وہ پرہیزگاروں کے امام اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے سرچشمہ بصیرت ہیں۔ ان کی سیرت افراط و تفریط سے بچ کر سیدھی راہ پر چلنا اور سنت کی ہدایت کرنا ہے۔ ان کا کلام حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا اور حکم عین عدل ہے۔ حوالہ ہے کتاب نہج البلاغہ خ 92۔ اور اب آئیے 131 کا عنوان امامت دین کی تکمیل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں آیا ہے، آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ یہاں پر حدیث پہنچے ہیں ہم حدیث 781 پر۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان کہ خداوند عالم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر اکرم کی آخری عمر میں الیوم اکملت لکم دینکم کو نازل فرمایا، پس امامت دین کی تکمیل ہے۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ 589۔ اور چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 782، جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان کہ ایک فریضہ دوسرے فریضے کے بعد نازل ہوتا ہے، لیکن ولایت کا فریضہ آخری تھا، لہٰذا خداوند عالم نے الیوم اکملت لکم دین کو نازل فرمایا، گویا خدا نے بتا دیا کہ میں نے تمام فرائض نازل کر دیے، اب کوئی فریضہ باقی نہیں رہ گیا۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ 581۔ اور یہاں پر کتاب کافی کا بھی نام ہے، لیکن صفحہ نہیں یہاں پر موجود۔ آئیے، لکھا ہے قول مؤلف میں لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما لکھا ہے دین، اور باب ہے آگے دین کی تکمیل۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 783 پر، اور یہ ہے کہ غدیر خم کے دن 18 ذی الحجہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور تو خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حوالہ نوٹ کیجئے یہاں پر کتاب در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 259۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ہم پہنچ گئے اب 132 پہ، عنوان ہے امامت اسلام کی بنیاد ہے۔ اور لکھا ہے یہاں پر کہ حدیث 784 پر کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً امامت اسلام کی بڑھنے پھیلنے والی جڑ اور بلند ہونے والی شاخ ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 200۔ حدیث 785، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت، لیکن جس قدر ولایت کے بارے میں تاکید کی گئی ہے اتنی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں۔ حوالہ کتاب کافی جلد 2 صفحہ 18۔ اور اب آئیے حدیث 786 کی جانب۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ پھر لکھا ہے زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ان تمام چیزوں سے کون سی چیز افضل ہے؟ فرمایا امام نے فرمایا ولایت، کیونکہ وہ ان سب کی کلید ہے اور ولی ان کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد 2 صفحہ 18۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں قول مؤلف لکھا ہے اسلام، انورٹڈ کاما میں نام لکھا ہے اسلام، کتاب کا نام ہے باب 1873۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اسلام کے ستون، اور باب 1874 اسلام کی بنیاد۔ چلیے اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہم نے ابھی آغاز کیا ہے جس فصل کا، فصل 22 کا، کہ جس کی ہیڈنگ امامت ہے، یہ بہت طویل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو ہم اس نشست میں اجازت چاہتے ہیں، اس کو اگلی نشست میں پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلی نشست تک بھی چلے، کچھ ہمیں اندازہ نہیں ہے، پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔